بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. قال المصنف رحمہ اللہ تعالی باب القیحۃ. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 36واں باب کا 36واں باب جو ذکر کیا ہے باب القیحۃ. دراصل یہ القیحہ جو ہے یہ واقوحہ سے واقوحہ سے ہے جس کا معنی قلت الحیا کے ہوتا ہے. جس کا معنی قلت الحیا اور قلت الادب کے ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اس باب کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو بے حیائی سے اور بے ادبی سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر حیا داری پائی جائے، حیا پائی جائے، اور اسی طرح اس کے اندر کیا ہے سلیقہ مندی پائی جائے. خیر، اسی کو اجاگر کرنے کے لیے یہ عنوان قائم کیا گیا. اور شیخ رحمہ اللہ نے انسان کی زندگی اور مسلمان کی زندگی میں حیا کی اہمیت اور ادب اسلامی کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وَهُوَ مَعَهُمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ راتوں میں جگتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، اور شب بیداری کے ذریعے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اعمال انجام دیتے تھے. لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر برائی کا ارتکاب کرتے تھے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، اور ایسے اعمال کرتے تھے جن اعمال سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے. انہی لوگوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یستخفون من الناس. یہ جو راتوں میں بیٹھ کر اور راتوں میں جگ کر بے حیائی، برائی اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، لوگوں سے تو چھپتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے ہیں. اگر یہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی برائی نہ آئے، تو بدرجہ اولیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی کیا ہے، حیا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے چھپنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے لوگوں کا ساتھ تو ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وَهُوَ مَعَهُمْ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے. خیر، مصنف رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے بعد صحیح بخاری کی ایک حدیث ذکر کی ہے. شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کے راوی ابو مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عقبہ بن عمرو کہتے ہیں. وفی البخاری ان ابی مسعود عقبۃ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یہ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے فارسی میں کیا اور کہا کہ بے شرم باش ہرچے خواہی کن. بے شرم باش ہرچے خواہی کن. اگر آپ کو شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو جو چاہیں سو کریں، جو چاہو سو کرو. فارسی میں کہا گیا، کیا کہا، بے حیا باش ہرچے خواہی کن. دراصل یہی اسی حدیث کا یہ ترجمہ ہے. دیکھیں، عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام سے جو کچھ کیا ہے حاصل کیا ہے،
ان مما ادرک الناس، لوگوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے، سیکھا ہے کہاں سے، من کلام النبوۃ الاولیٰ، پہلے پیغمبروں کی باتوں سے یا کے کلاموں سے، ان باتوں میں سے یہ چیز تھی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر آپ کیا ہے حیا نہیں کرتے ہو، شرم نہیں کرتے ہو، فاصنع ما شئت، تو جو چاہو سو کرو۔ خیر، اس کی تفسیر ابھی ہم آگے ذکر کریں گے کہ لوگوں نے اس جملے کا کیا معنی بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے، اور اہل علم نے لکھا بھی ہے کہ حیا کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی فضیلت پر تمام نبیوں کا اتفاق رہا ہے، تمام نبیوں کا اتفاق رہا ہے۔ کہتے ہیں اے مما اتفق علیہ الانبیاء، تمام نبیوں نے حیا کی دعوت دی، تمام نبیوں نے حیا کی دعوت دی، شریعتیں مختلف رہیں، دعوتیں مختلف رہیں، لیکن ان چیزوں میں تمام نبیوں میں جو قدر مشترک تھا وہ کیا ہے کہ حیا کی دعوت تمام نے، حضرت آدم نے بھی دی، حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت عیسیٰ نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے حیا کی دعوت دی۔ اس سے حیا کی اہمیت کا کیا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے، یا پتہ کیا ہے چلتا ہے۔ اور حیا کسی بھی شریعت میں کیا منسوخ نہیں رہی، حیا کسی بھی شریعت میں، شریعتیں کیا ہے منسوخ ہوتی رہیں، لیکن حیا کیا ہے ہر کیا ہے دور میں، ہر زمانے میں، اور ہر نبی نے کیا ہے اس کی دعوت دی۔ خیر، یہ کیا ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، دراصل اہل علم کہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے سنن ابو داؤد کے اندر پڑھا بھی ہوگا، یا جو لوگ نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھیں گے کہ مختلف کیا ہے معنی کیا ہے اس حدیث کے بتلائے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک معنی فاصنع ما شئت کا یہ ہے کہ ہوا امر بمعنی الخبر، ہوا امر بمعنی الخبر، کہتے ہیں یہ امر کا صیغہ تو ہے لیکن اس کا معنی کون سا ہے، خبر کا معنی ہے۔ امر کا صیغہ ہونے کے باوجود معنی کس کا ہے، خبر کا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ آپ کیا ہے اگر حیا نہیں کرتے ہو تو جو چاہو سو کر لو۔ اس کے بعد اسی طرح بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ یہ فاصنع ما شئت دراصل کیا ہے تحدید کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، تحدید کا معنی اس کے اندر موجود ہے کہ اصنع ما شئت، کہ جو چاہو کرو، اللہ رب العالمین کیا ہے تمہیں اس کا مزہ کیا ہے چکھائے گا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تحدید کے لیے اسلوب اور یہ انداز کیا ہے اختیار کیا گیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُجْزِيكَ او معنی ہو کہ جو چاہو سو کرو، اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ یا یہ کہ بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ بھی بتلایا ہے کہ انظر الی ما ترید ان تفعلہ، کہ جو کچھ کرنا آپ چاہ رہے ہو پہلے آپ دیکھو کہ اس کا کرنا کیا ہے حیا کے منافی تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا کام حیا کے منافی ہے تو آپ ایسا کام کیا نہ کریں، لیکن کوئی اگر ایسا کام ہے جو حیا کے منافی کیا ہے یا مخالف نہیں ہے تو پھر ایسے کام کے کرنے میں کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں ہے۔ خیر، یہ مختلف کیا ہے معنی اہل علم نے کیا ہے ذکر کیے ہیں۔ خیر، اس کے علاوہ کیا ہے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ حیا کیا خیر کا داعی ہوتا ہے، حیا کیا ہے خیر کا داعی ہے، اور بے حیائی کیا ہے یا عدم حیا کیا ہے یہ شر کا کیا ہے داعی ہے۔ اگر آپ کے اندر حیا، اسی لیے حدیثوں کے اندر کہا گیا کہ الحیاء خیر کلہ، الحیاء خیر کلہ، کہ حیا جو سراپا کیا ہے خیر پر مبنی ہے اور خیر کا کیا ہے باعث ہے، اس لیے کہ حیا کیا خیر کا ذریعہ بنتا ہے، خیر کا سبب بنتا ہے، اور جو بے حیائی ہے وہ کیا ہے شر کا ذریعہ، بے حیائی کیا ہے شر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کتاب و سنت میں حیا کی طرف اکسایا گیا ہے، حیا پر آمادہ کیا گیا ہے، اور حیا کی طرف کیا ہے ترغیب کیا ہے دی گئی ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور حیا کی اہمیت سے جو بے حیائی ہے اس کی برائی کیا ہے اور اس کے نقصانات کا بھی کیا ہے پتہ کیا ہے چلتا ہے۔ خیر، یہ کیا ہے 36واں باب تھا جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے حیا کے تعلق سے ذکر کیا اور بیان کیا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور باب ہے جس کے اندر صرف ایک حدیث ہے،
اور یہ الکبائر کا 37واں باب ہے، الکبائر کا 37واں باب ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب الحرص علی المال والشرف، باب الحرص علی المال والشرف، کہ آدمی کیا ہے حریص ہو، کس چیز کا حریص ہو بھائی؟ مال کا حریص ہو جائے، اور اسی طرح کیا ہے شرف کا، یعنی جاہ کا کیا ہے اور منصب کا کیا ہے حریص ہو جائے، اور اس کے اندر حرص کیا ہے ان چیزوں کا پیدا ہو جائے۔ خیر دراصل مصنف رحمہ اللہ اور شیخ رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنی تمام تر توانائی اور تمام تر طاقت و قوت کو مال کے پیچھے کیا ہے خرچ کیا ہے نہیں کرنا چاہیے، مال کے پیچھے کیا ہے لگانا نہیں چاہیے، اور اسی طرح کیا ہے آدمی کو جاہ کا، رتبے کا، منصب کا کیا ہے دل دادا اور حریص کیا ہے نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ مال کے بھی نقصانات ہیں اور اسی طرح جاہو منصب کا بھی کیا ہے نقصان ہے۔ اگر آپ کیا ہے جائز طریقے سے بھی کیا ہے اگر مال حاصل کرتے ہیں، پھر بھی ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ مال کا جمع کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اگر آپ کیا ہے اور مال کے کیا ہے مال کے ذریعے مختلف قسم کی کیا ہے برائیاں آتی ہیں، مال کے ذریعے کیا ہے مختلف قسم کی برائیاں آتی ہیں۔ مال انسان کو کیا ہے شہوت کی طرف کیا لے جاتا ہے، مال انسان کو شہوت کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح کیا ہے ناز و نعمت کی زندگی کی طرف کیا ہے انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ انسان اگر مال کا حریص ہو جائے تو وہ ناجائز کی پرواہ کرتا ہے، اور نہ کیا ہے ناجائز کی پرواہ کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کیا ہے وہ مال کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ تو مال کیا ہے دو طرح سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک جائز طریقے سے جو ایک مسلمان کا کیا ہے ہدف اولی یا ایک بنیادی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے نہیں ہے، اور ایک ناجائز طریقے سے جمع کیا جاتا ہے جو کہ کیا ہے حرام ہے، جو کہ کیا ہے حرام ہے۔ اسی لیے آپ کیا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سارے کیا ہے لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اس کو حرام کام میں کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا ہے اور ان کی پوری توانائی کیا ہے مال کے جمع کرنے پر ہوتی ہے، حالانکہ کیا ہے اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کے اوپر بھی کیا ہے مال کو خرچ کیا ہے نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کا حقیقی مال وہ ہے جو کیا ہے آپ کھا لیتے ہیں اور آپ کا پہن لیتے ہیں، یا ایک کہ صدقہ و خیرات کیا ہے کر لیتے ہیں، جو کچھ رہ جاتا ہے وہ کیا ہے آپ کا نہیں ہے، وہ کیا ہے وارثین کا ہے، اور کیا ہے آپ کے بال بچوں کا ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ اس باب سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو مال کا حریص کیا ہے نہیں ہونا چاہیے، اور مال کے پیچھے اپنی تمام تر توانائی کیا ہے صرف کیا ہے نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ مال کا جمع کرنا ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مال دے کہ ہماری زندگی کیا ہے ہماری زندگی آسانی سے کیا ہے گزر سکے، اور ہمیں کسی کے سامنے کیا ہے محتاج کیا ہے نہ ہونا پڑے، یا یہ کہ اپنی ہتھیلی کو اور اپنے ہاتھ کو کسی کے سامنے کیا ہے پھیلانا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں شرف، یعنی کہ اگر ہم ریاست چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، اسی طرح کیا ہے جاہ و منصب کے کیا ہے ہم خواہاں ہیں، تو اس کے بھی کیا ہے بہت سارے کیا ہے نقصانات کیا ہے ہوتے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ جاہ کا حاصل کرنا، ریاست اور سرداری کا کیا ہے چاہنا، دراصل یہ کیا ہے شرک خفی بھی ہے، یہ کیا ہے شرک خفی ہے۔ کہتے ہو اما الجاہ فکفا بہ افسادا، کہ جاہ جو ہے منصب جو ہے ریاست جو ہے وہ اس کے اندر فساد کے جانے کے لیے بات کافی ہے کہ ان المال یبذل للجاہ، کہ مال کو کس لیے خرچ کیا جاتا ہے تاکہ آدمی سردار بن جائے، کہیں کا کیا ہے اعلیٰ منصب کیا ہے اسے حاصل ہو جائے، کہتے ہیں۔ اور اس کیا ہے منصب کی وجہ سے کیا ہے انسان کے اندر کیا دکھاوا بھی پیدا ہوتا ہے، جب آدمی کسی منصب پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ریاکاری بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور کیا ہے نمائش بھی کیا ہے پیدا ہو جاتی ہے، اور ریاکاری کیا ہے ناجائز ہے، اور ریاکاری کیا اچھی صفت یا اچھا وصف نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ہے شرف کی وجہ سے اور کیا ہے سرداری اور ریاست کی وجہ سے انسان کے اندر کیا ہے انسان کے اندر دھوکہ دھڑی بھی پیدا ہو جاتی ہے، مداہنہ بھی کیا ہے
پیدا ہو جاتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے اور زبان سے کیا ہے کچھ اور کیا ہے ظاہر کرتا ہے، اسی کا نام کیا ہے مداہنہ ہے، اسی کا نام کیا ہے مداہنہ، جس کو کیا ہے دھوکے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اس شرف کا ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر کیا ہے نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے کیا ہے برے اخلاق کیا انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، مال کا بھی کے نقصانات بھی ہیں، اور کیا شرف کے بھی کیا ہے نقصانات ہیں، اور یہ نقصانات اس وقت ہے جب آدمی کا ان چیزوں کا صحیح کیا ہے استعمال کیا ہے نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کیا ہے مال کی دعا کرے، یا ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے اس بات کی بھی توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ راہ حق میں کیا ہے اس مال کو خرچ کرنے کی کیا ہے توفیق کیا ہے عطا فرمائے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے جو مال اور شرف کا جو دینی نقصان ہے، مال اور شرف کا جو دونوں طرح کا نقصان ہو سکتا ہے، دینی بھی نقصان ہو سکتا ہے اور دنیاوی بھی کیا ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ جو دینی نقصان ہے خاص طور سے یہ دینی نقصان کیا ہے دنیاوی نقصان سے کہیں زیادہ ہے، دینی نقصان جو ہے دنیاوی نقصان سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ آپ دیکھیے وہ حدیث جو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، شاید وہ حدیث آپ نے اس سے قبل کیا ہے نہ سنی ہو، یا ایک ممکن ہے کہ آپ نے کہیں پڑھا بھی نہ ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث میں مرفوعاً کیا ہے مروی ہے، ان کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جعیان ارسلا فی ضریبت غنم، فی ضریبت زا سے ضریبہ ہے، فی ضریبت غنم فافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ کہتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی ضریبت غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے، دو کیا ہے بھوکے بھیڑیے، ذئبان جائعان، دو ایسے بھیڑیے جو کیا ہوں بھوکے ہوں، ارسلا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں ارسلا ترکہ کے معنی میں جی، جنہیں کیا ہے بکریوں کے ریوڑ میں، ضریبہ کس کو کہتے ہیں ریوڑ کو، جو بکریوں کی جماعت ہوتی ہے ضریبہ کہتے ہیں، کہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے، یعنی وہ دونوں بھوکے بھیڑیے اس کیا ہے بکری کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان کس سے پہنچنے والا ہے، جتنا نقصان آدمی کے مال و جا کی حرص اس کے دین کو کیا ہے پہنچاتی ہے۔ یعنی اگر آدمی کیا ہے مال کا حریص ہے، جا کا حریص ہے، تو اس سے کیا ہے جو دین کو نقصان پہنچے گا اس سے کہیں کم نقصان کیا ہے دو بھوکے بھیڑیے کیا ہے اس بکری کے ریوڑ کو کیا ہے پہنچائیں گے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیے گا کہ ذئب جو ہے یہ بھی کیا ہے خوخار جانوروں میں سے، ذئب کیا ہے خوخار جانوروں میں سے، لیکن دیگر جو الحیوانات المفترسہ ہیں اس سے زیادہ یہ کہیں کیا ہے خطرناک ہوتا ہے۔ آپ شیر کو دیکھیں، جب وہ شکار کرے گا تو اپنے من کے مطابق کیا ہے ایک جانور کا شکار کر کے اپنی بھوک کیا ہے مٹا کے چلا جاتا ہے، لیکن ذئب ایسا خطرناک اور خوخار جانور ہے کہ صرف اپنی بھوک ہی نہیں مٹاتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے تمام کیا ہے جو جانور ہے تمام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کسی کو کیا ہے کا گوشت نوچ لے گا، کسی کا خون بہائے گا، کسی کو آدھا مار دے گا، کسی کو پورا مار دے گا۔ تو اس کی جو خطرناکی ذئب کی ہے اور خوخاری ہے وہ دیگر کیا ہے شیر اور چیتے سے بھی کیا ہے زیادہ، اسی لیے اس لفظ کے ذریعے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جتنا نقصان کیا ہے ذئب کا اور بھوکا، اور ابھی ذئب کیسا ہو بھوکا ہو، شیر بھوکا کیا ہے بھیڑیا ہو، کہتے ہیں یہ جتنا نقصان کیا ہے بکریوں کو نہیں پہنچائے گا اس سے کہیں زیادہ نقصان انسان کے دین کو کیسے پہنچتا ہے
جب وہ انسان کیا ہے مال کا حریص ہو جائے اور کیا ہے جاہ کا حریص ہو جائے تو گویا کیا ہے یہ مال اور جاہ سے کیا ہے آدمی کے دین کو کیا ہے نقصان پہنچتا ہے، اس لیے کیا ہے زیادہ کیا ہے خطرناک ہے۔ خیر کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے کیا ہے ہمیں اور آپ کو اس باب کے ذریعے یہ پیغام اور یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم کیا ہے ناجائز طریقے سے مال کے حاصل کرنے سے بچیں اور مال کی محبت سے بھی بچیں، مال کی کیا ہے محبت سے بھی بچیں، اور اسی طرح کیا ہے ہم ریاست سے، جاہ سے، منصب سے اور اس کے طلب کرنے سے بھی کیا ہے بچیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی کیا ہے ریاست کو طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعاون اس کے ساتھ حاصل تعاون نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں کی سرداری اور ریاست اگر دی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین بلا طلب کیے ہوئے، بلا مانگے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہماری اور آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر حیا پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے اسلامی ادب سے مزین فرما دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی محبت سے بچائے اور ریاست اور سرداری کی کیا ہے بے جا محبت سے بچائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔